اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ کلاس 7 کی ہسٹری کا چیپٹر نمبر 4 ہے اور چیپٹر کا نام ہے دا مغل امپائر۔ کل اس کے کچھ ٹاپکس ہم نے پڑھے تھے، تو آج ہم کچھ اور ٹاپکس پڑھیں گے۔ ضبط اینڈ زمیندارس۔ مغل بادشاہوں کا جو مین سورس آف انکم تھا وہ تھا ٹیکس، اور یہ ٹیکس ان کو کہاں سے ملتا تھا؟ جو پیزنٹری پروڈیوس کرتے تھے کلٹیویشن کے تھرو، اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ مغل رولرز کو جاتا تھا۔ اب مغل رولرز نے ان ٹیکسز کو کلیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں رکھا زمیندار کو۔ زمیندار کون ہوتے تھے؟ یا تو یہ گاؤں کے ہیڈ ہوتے تھے یا پھر یہ پاورفل چیف ٹنرز ہوتے تھے، جن کے پاس بہت ساری زمین ہوتی تھی۔ تو یہ پاورفل پوزیشن والے لوگ ہوتے تھے اور یہ ایک انٹرمیڈیٹریز کا کام کرتے تھے مغل رولرز اور پیزنٹری کے بیچ میں۔ اکبر کے وقت میں جو ایک پاورفل ریونیو منسٹر آئے ٹوڈرمل، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 10 سال تک ایک سروے آرگنائز کیا 1570 سے 1580 تک کلٹیویشن کے اوپر یہ سروے تھا۔ انہوں نے اسی سروے کے اکارڈنگ ہر جو کراپ تھی اسی کے حساب سے اس کا پیسہ انہوں نے فکس کیا، اور اسی کا ٹیکس انہوں نے فکس کیا، جیسے گیہوں پہ الگ، بارلے پہ الگ الگ جو کراپ ہوتی تھی اس پر الگ الگ ٹیکس انہوں نے فکس کیا، اور وہ بھی ایک سروے کے تھرو انہوں نے اس چیز کو سوچا سمجھا اور اسی حساب سے انہوں نے ٹیکس فکس کرنا سٹارٹ کیا۔ اب اسی ریونیو سسٹم کو کہتے ہیں ضبط۔ جو زمیندار ہوتے تھے یہ ایکسپلائٹیشن کرتے تھے پیزنٹری کے اوپر، تو ان کو بعد میں پیزنٹری کا ریبیلن بھی دیکھنے کو ملا اینڈ آف 17th سینچری میں۔ اکبر نامہ اینڈ آئین اکبری۔ اب ہم پڑھیں گے اکبر نامہ اینڈ آئین اکبری۔ اکبر نے اپنے ایک اچھے دوست جس کا نام ابو الفضل تھا کو اپنی دور کی ہسٹری لکھنے کو کہا، اور ابو الفضل نے اکبر کے دور حکومت کی ہسٹری 3 والیومز میں لکھی جس کا نام اکبر نامہ رکھا گیا۔ پہلا والیوم اکبر کے انسیسٹرز کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرے والیوم میں اکبر کے دور حکومت کے ایونٹس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تیسرے والیوم کو عین اکبری کہتے ہیں۔ یہ اکبر کی ایڈمنسٹریشن، ہاؤس ہولڈ، آرمی، ریونیو اور جیوگرافی کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے کلچر اور ٹریڈیشنز کے بارے میں بھی اچھی خاصی انفارمیشن دیتا ہے۔ اے کلوزر لک اکبرز پالیسیز۔ اب ہم پڑھیں گے اے کلوزر لک اکبرز پالیسیز۔ ابو الفضل نے اپنی عین اکبری میں بتایا کہ جو امپائر تھی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا پروونسز میں، جن کو صوباز کہتے تھے، اور اس کو ایک صوبے دار گورن کرتے تھے جو پولیٹیکل اور ملٹری فنکشنز دونوں کو انجام دیتا تھا۔ ہر ایک پروونس کو ایک فائنینشیل آفیسر یا دیوان ہوتا تھا۔ امن اور شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے آفیسرز جیسے ملٹری پے ماسٹر جس کو بخشی کہا جاتا تھا، وزیر برائے ریلیجس اینڈ چیریٹیبل پیٹرنیج جس کو صدر کہا جاتا تھا، ملٹری کمانڈرز جس کو فوجدار کہا جاتا تھا، اور ٹاؤن پولیس کمانڈر جس کو کوٹوال کہتے تھے۔ یہ سارے آفیسرز صوبیدار کو مدد کرتے تھے۔ اکبر کے جو نوبلز تھے وہ ایک بڑی آرمی کو کمانڈ کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایکسیس تھی لارج اماؤنٹ آف ریونیو پہ۔ جب وہ وفادار تھے تب امپائر ایفیشینٹلی فنکشن کرتی تھی، لیکن 17th سینچری کے آخر میں بہت سارے نوبلز نے اپنا ایک الگ سا نیٹ ورک کھڑا کیا تھا، اور ان کی سیلف انٹرسٹس نے ان کی لائلٹی ٹورڈز مغلز کو کمزور کر لیا۔ جب 1570 میں اکبر فتح پور سکری میں تھے تب اس نے مذہب پر ڈسکس کرنا شروع کیا۔ علماز، برہمناز، جیسٹ پریسٹس جو رومن کیتھولکس تھے اور زوریسٹرنس کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کرنا شروع کیا، اور یہ ڈسکشن عبادت خانہ میں ہوئی
ہوا۔ اکبر جو تھے وہ کافی انٹرسٹ تھے باقی مذہب کے لوگوں میں اور ان کے سوشل کسٹمرز میں۔ اکبر نے جو انٹریکشن کی ڈفرینٹ فیتھ کے لوگوں کے ساتھ، تو اس نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ریلیجس اسکالرس ہیں جو امپیسائز کرتے ہیں ریچول اور ڈوگما کو، وہ بائیگیٹس ہیں، یعنی وہ ہر دھرم ہے۔ ان کی تعلیم نے اس کے لوگوں میں ڈویژن اور ڈس ہارمنی پیدا کی، تو اس سے کیا ہوا کہ اکبر کو ایک نیا آئیڈیا آیا صلح کل کا۔ یہ جو آئیڈیا تھا ٹالرنس کا، صلح کل کا، یہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا تھا مختلف مذہبوں کے لوگوں میں، یعنی یہ جو لوگ تھے جو مختلف مذہبوں کو ماننے والے تھے ان میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا تھا۔ انسٹیٹ یہ ایمانداری، انصاف، امن وغیرہ پہ فوکس کرتا تھا۔ اور ابوالفضل جو تھے انہوں نے ہیلپ کیا اس صلح کل کے آس پاس، اس ویژن کے آس پاس گورننس کیسے سیٹ اپ کریں، اس میں ابوالفضل نے ہیلپ کی اکبر کی۔ جہانگیر اور شاہجہاں نے بھی اسی پرنسپل آف گورننس کو فالو کیا۔ اب ہم پڑھیں گے دا مغل امپائر ان دا 17th century اینڈ آفٹر۔ جو ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری ایفیشنسی تھی مغل امپائر کی، اس کی وجہ سے اکنامک اینڈ کمرشل دونوں طرح کی پراسپیرٹی ملی۔ جو انٹرنیشنل ٹریولرز اس وقت آئے انہوں نے ہندوستان کو ڈسکرائب کیا فیورٹ لینڈ آف ویلتھ، لیکن اسی وقت میں انہی ٹریولرز نے بتایا کہ ایک طرف تو عیش اور آرام تھا لیکن دوسری طرف غریبی اور لاچاری بھی تھی، وہاں پہ کافی انیکوالٹی تھی۔ شاہجہاں کے وقت میں بہت سارے دستاویز یہ انفارم کرتے ہیں کہ ہائیسٹ رینکنگ منصبدار جو تھے وہ صرف 445 تھے آؤٹ آف 8000، مطلب بہت کم پرسنٹ ہوتا تھا، 5.6% ہوتا تھا، لیکن 61.5% ریونیو ان 5.6% لوگوں کے پاس تھا۔ جو مغل امپررز تھے اور جو منصبدارز تھے ہمیشہ گڈس پہ اچھا خاصا انکم سپینڈ کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو پیزنٹس اینڈ آرٹیزنس تھے ان کو فائدہ ہوتا تھا جو ان کو سپلائی کرتے تھے گڈس اینڈ پروڈیوس۔ لیکن جیسے یہ ریونیو کلیکٹ کرتے تھے وہ بہت کم انہوں نے پیسے چھوڑے پرائمری پروڈیوسرز کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے، اور جو ان میں سے پورسٹ تھے، مطلب ان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا تھا جس پہ وہ گزارا کرتے تھے مشکل سے، اور وہ انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے تھے ٹولز اور سپلائز پہ، جس سے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ جو ویلدیئر پیزنٹس اور آرٹیزن گروپس تھے، جو مرچنٹس اور بینکرز تھے، یہ وہ گروپ تھے جو ریئل پروفٹ میکرز تھے اکنامک ورلڈ کے، یہ مین پروفٹ میکرز تھے۔ اتنی ساری ویلتھ تھی، اتنے سارے ریسورسز تھے جو مغل الائٹ کے کمانڈ میں تھے، اس کی وجہ سے کافی پاورفل گروپ آف پیپل بن گئے 17th century لیٹ 17th century تک۔ اب جیسے جیسے مغل امپرر کی اتھارٹی کم ہوتی گئی، جو ان کے سرونٹس تھے اپنے ریسپیکٹو ریجنز میں وہ پاورفل سینٹرز آف پاور کی طرح ایمرج ہوئے، انہوں نے نئی ڈائناسٹیز بنائی اور پروونسز جیسے حیدرآباد اور اودھ کو اپنی کمانڈ میں لیا۔ آلدو یہ مغل امپرر جو دلی میں بیٹھے تھے ان کو اپنا ماسٹر مانتے تھے، لیکن 18th century تک آتے آتے انہوں نے اپنی الگ سی پولیٹیکل آئیڈینٹی اسٹیبلش کر لی تھی۔